Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا؟ عزازیل یعنی شیطان کی تاریخ کیا ہے؟ ایک دن عزازیل نے لوح محفوظ پر لکھا دیکھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کو پڑھنے کے بعد 2000 سال تک عزازیل روتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ عزازیل نے اللہ سے پوچھا، یا رب، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پور اسرار کائنات کو تخلیق فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے کون سی مخلوقات کو پیدا کیا؟ اس روئے زمین پر انسانوں سے پہلے کون کون سی مخلوقات رہا کرتی تھیں؟ اور انسانوں کے ازلی دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا؟ اس بدبخت کے ماں باپ کون تھے؟ اور اس روئے زمین پر سب سے پہلے شیطان اور فرشتوں کے درمیان جنگ کس وجہ سے ہوئی؟ اور شیطان عزیز سے ابلیس کیسے بنا؟ ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے پیش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں شیطان مردود کی خوفناک تاریخ بتائیں گے۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل انفارمیشنل ویڈیوز سینٹر کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسمی مذہب اسے ابدی کا مجسمہ قرار دیتا ہے، اور وہ ہستی جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر کے خدائی احکام کی نافرمانی کی اور ہمیشہ کے لیے ملعون و مردود قرار دے دیا گیا۔ اب اس کا کام صرف اتنا ہے کہ خدا کی مخلوق کو بہکانا، سیدھے راستے سے ہٹانا اور خدا کے مقرر کردہ راستے سے دور لے جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 2 مخلوقات کو پیدا فرمایا، ایک ناری اور دوسری نوری۔ نوری مخلوق فرشتوں کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے تخلیق فرمایا۔ اس نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوری مخلوق کے جوڑے نہیں پیدا کیے، جس وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اور دوسری ناری مخلوق جن کو آگ سے پیدا کیا گیا وہ جنات تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جنات نے سب سے پہلے سیمون جن کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیمون جن کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا اور اس کے لیے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا فرما دیا۔ اس طرح اس جن نے اس لڑکی سے شادی کر لی جس سے ان کی نسل خوب بڑھی، اور یہ جنات اتنے زیادہ ہو گئی کہ پوری روئے زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ جنات فرشتوں کی طرح ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور بعد میں کچھ جنات نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ناری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جنات میں سے ایک نامی گرامی جس کا نام چلیپا تھا اور اس کی بیوی کا نام تبلیغ تھا، یہ دونوں بہت ہی قد اور بہادر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چلیفا جن کی شکل و صورت جو تھی وہ ببر شیر کی طرح ہوا کرتی تھی، اور تبلیغ عورت جس کی شکل بھیڑیے سے ملتی تھی۔ چلیپا جنات کا سردار تھا، اس کے نام سے بڑے بڑے جنات خوف کھاتے تھے۔ چنانچہ دلیپ اور تبلیغ دونوں کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ ان جنات میں سے پیدا ہونے والا یہ بچہ اپنے والدین کی طرح بہادر اور دراز قد تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے یا اس سے بھی زائد کر سرزمین پر جنوں کا عروج تھا۔ اس روئے زمین پر ہر طرف
जन्नात ही जन्नात थे। ये जन्नात बहुत ज़्यादा शरीर थे और ये ज़मीन के अंदर फितना फसाद फैलाते थे। इस तरह जब जन्नात ने ज़मीन पर फसाद फैलाना शुरू किया और तबाही मचना शुरू हो गई, तो इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर जाओ और जिन्नों से जंग करो। इस तरह जब जन्नात अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने लगे तो ज़मीन में फितना फसाद बर्पा करने लगे, तो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ज़मीन पर उतरे। इन फरिश्तों ने जिन्नों को हुक्म दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि ज़मीन में अमन व अमान कायम करो, अमन व अमान से ज़िंदगी बसर करो। लेकिन जिन ने फरिश्तों की बात को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से जिन्नात और फरिश्तों के दरमियान बहुत बड़ी जंग हुई। इस खौफनाक जंग में अज़ाज़ील के वालिदैन यानी जलीब और तबलीग ने भी शिरकत की। इस जंग में अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते इसे नेमत पर गालिब आ गए और इस जंग के अंदर ही बहुत सारे जन्नात मारे गए, जिनमें अज़ाज़ील के वालिदैन भी शामिल थे और बाकी सरकश जन्नात को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक कैद कर लिया गया। इन कैदियों में अज़ाज़ील भी शामिल था। फरिश्ते जब इन जन्नात को कैद करके आसमानों की तरफ ले गए तो शैतान भी इन कैदियों के साथ आसमान पर चला गया। इस तरह जब अज़ाज़ील फरिश्तों के साथ आसमानों में चला गया तो फरिश्तों को हुक्म मिला कि अज़ाज़ील की बेहतरीन तरबियत की जाए और इसकी अच्छी परवरिश की जाए। फरिश्तों ने अज़ाज़ील को इबादत करने के लिए बेहतरीन तरीकों से आगाह किया, जिसकी वजह से अज़ाज़ील अल्लाह तबारक व तआला का एक इबादत गुजार बंदा बन गया। इस तरह अज़ाज़ील ने अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना शुरू कर दी और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। इस दौरान अज़ाज़ील बहुत ही ज़्यादा काबिल और अक्लमंद बन गया। इसके पास बहुत ज़्यादा इल्म आ गया था। इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाज़ील को फरिश्तों पर उस्ताद मुकर्रर कर दिया और अज़ाज़ील फरिश्तों को तालीम व तरबियत देने लगा और फरिश्ते अज़ाज़ील के पास आते और इल्म हासिल करते। फरिश्ते अज़ाज़ील को नेक और परहेजगार कहा करते थे। हज़रत काब बिन अहबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अज़ाज़ील 40,000 साल तक जन्नत का खजांची भी रहा और 80,000 साल तक वो फरिश्तों के साथ रहा और अब 1000 साल तक फरिश्तों को तालीम व तरबियत भी देता रहा। इसका मुकाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इतना ज़्यादा हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला के सबसे मुकर्रब फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम भी तालीम व तरबियत हासिल किया करते थे। प्यारे नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात का हकीकी मालिक है। इससे कोई भी चीज़ पोशीदा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला को इस बात का इल्म था कि ये अज़ाज़ील एक दिन मेरे हुक्म को जुटला देगा और इसका खात्मा कुफ्र पर होगा। चुनाचे एक दिन अज़ाज़ील का गुज़र लोहे महफूज के करीब से हुआ तो अज़ाज़ील ने लोहे महफूज में देखा जिस पर लिखा हुआ था, मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। इस तहरीर को पढ़ने के बाद तकरीबन 2000 साल तक इज़राइल रोता रहा और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ़ रहा। अज़ाज़ील अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये सवाल करने लगा, या रब्बुल आलमीन, ये इतना बड़ा शैतान मरदूद कौन है जिससे पनाह मांगी जा रही है? अज़ाज़ील के सवाल का जवाब देते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मैंने एक बंदे को अपनी हर नेमत से नवाजा है और वो बंदा एक दिन मेरे हुक्म को मानने से इनकार कर देगा, जिसकी वजह से इसकी सारी इबादत ज़ाया हो जाएगी और वो शैतान बन जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान सुनने के बाद हर वक्त ये सोचता रहा कि वो शैतान मरदूद कौन होगा। चुनाचे अज़ाज़ील ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा, या रब्बुल आलमीन, मैं इस वक्त शैतान मरदूद से मिलना चाहता हूँ। तो इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाज़ील को फरमाया कि तू जल्द ही इस बंदे को देख लेगा। अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान सुनने के बाद एक बार फिर शैतान कई हजार साल तक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ़ रहा। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को में ये ऐलान कर दिया कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा मुकर्रर करने वाला हूँ। अज़ाज़ील को जब इस बात का इल्म हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसे इंसान को पैदा करने जा रहा है जिसके पुतले को बनाने के लिए आसमान और ज़मीनों की मट्टी दरकार है
مٹی کٹھی کرنا ہوگی، طرح طرح کی رنگ کی مٹی کٹھی کی جائے گی اور اس انسان کو بنایا جائے گا۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو پیدا کیا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک اس طرح ہی پڑا رہنے دیا۔ تو وہ پتلا 40,000 سال تک اس طرح پڑا رہا اور اس میں جان نہیں ڈالی۔ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے گزرتے تو بہت حیرت زدہ ہو کر اس کو دیکھتے، اور جب عزازیل کا گزرت حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے ہوتا تو یہ نفرت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا۔ عزازیل یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ بننے کے لائق صرف میں ہی ہوں، اس وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا۔ جب عزازیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو مارتا تو اس کے اندر سے مٹی کے کھنکنے کی آواز آتی تھی۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور اس کے اندر روح ڈال دی تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ جب سارے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں زمین پر اپنا ایک ایسا بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ تو اس وقت فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، یہ بندہ زمین میں جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور اس وقت سب فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو تمام فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے تو حضرت جو عزازیل تھا یعنی شیطان، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغض اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت عزازیل تکبر اور غرور میں تھا، آ کر بولنے لگا، اے رب العالمین، تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا اور اس پتلے کو طرح طرح کی مٹی سے پیدا کیا، تو میں اس مٹی کے پتلے سے کئی درجے بہتر ہوں۔ عزازیل کی یہ بات سن کر حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل سے فرمایا کہ یہاں سے چلا جا، تو شیطان مردود ہو چکا ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی۔ اس وقت عزازیل کو اس بات کا علم ہوا کہ لوح محفوظ پر جب شیطان کا ذکر تھا وہ در حقیقت میں ہی ہوں۔ اس طرح جب عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی کی وجہ سے شیطان مردود بن گیا تو شیطان مردود اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگا، اے رب العالمین، میں چاہتا ہوں کہ مجھے قیامت تک کے لیے زندہ رہنے کی مہلت دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود کی بات مان لی اور اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی۔ اس وقت شیطان مردود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، میں تیرے بندے کو تیری راہ سے بھٹکاؤں گا اور ہر طرح سے تیرے بندوں کو تیرا حکم ماننے سے منع کروں گا، بلکہ ان کو تیرا نافرمان بنا دوں گا، اور وہ بہت سارے تیرے نافرمان بندے جو تھے وہ تیرے شکر کرنے والے تھے وہ نافرمان بن جائیں گے اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اس وقت شیطان مردود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو میرے بندوں کو میری راہ سے بھٹکائے گا اور میری نافرمانیوں کے اندر مبتلا کرے گا، میری رحمت بہت بڑی ہے، میں اپنے کرم و فضل سے اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ ناظرین، اس طرح غرور و تکبر کی وجہ سے عزازیل شیطان مردود بن گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب قرب قیامت دوسرا سور خون کا جائے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو دردناک موت عطا فرمائے گا اور اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔